فائدہ کام زیادہ ہیں، فائدے والے کام کم ہیں۔ صبح سے شام تک ہم بے فائدہ کام معلوم نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ آدمی کی اسلام کی خوبی یہ ہے، شاندار مسلمان، بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو لا یعنی کام نہ کرے۔ لا یعنی جس کام میں کوئی فائدہ نہیں، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کام کرو جس میں فائدہ ہو۔ چند مثالیں لے لو اس کی۔ کھانا، پینا، سونا ضروری ہے۔ کھائے بغیر زندگی کیسے گزرے گی؟ پیے بغیر کام کیسے چلے گا؟ سوئے بغیر باولا ہو جائے گا آدمی۔ لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں پینا چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ یہ ضرورت سے جو ہم زیادہ، یہ لا یعنی ہے، اس کو چھوڑو۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے ضرورت بے فائدہ کام نہ کرے۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ کلو واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ کھاؤ پیو، حد سے مت بڑھو۔ اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کھانے کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس سے آگے بڑھو گے۔ پینے کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اسے آگے بڑھو گے یہ لا یعنی ہو جائے گا، اسراف ہو جائے گا، فضول خرچی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ کیا لمٹ ہے؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو۔ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ پیو۔ کھانا اور پانی ایک ہی تو معدے میں جاتے ہیں، جیسے سانس پھیپھڑے میں جاتا ہے اور کھانا پانی معدے میں جاتا ہے۔ تو کھانے کا اور پانی کے الگ الگ معدے نہیں ہیں، کھانا اور پانی ایک ہی معدے میں جاتا ہے۔ تو معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو، کھاؤ، ایک حصہ پانی جائے گا اس کے لیے رکھو۔ اور سانس جو پھیپھڑے میں جاتا ہے، تو جب اندر ہم سانس لیں گے تو پھیپھڑا پھولے گا، تو اس کے لیے معدے کا ایک حصہ رکھو تاکہ اس کے پھولنے کی جگہ رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک حصہ سانس کے لیے رکھو، تو سانس معدے میں نہیں جاتا ہے، سانس تو پھیپھڑے میں جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک حصہ رکھنے کا مطلب یہ کہ جب ہم سانس اندر لیں گے تو پھیپھڑا پھولے گا، تو پھولنے کے لیے جگہ بھی تو چاہیے، تو معدے کا ایک حصہ خالی رکھو تاکہ اس میں پھول سکے۔ یہ کھانے پینے کی لمٹ ہے۔ سونے کی لمٹ کیا ہے؟ جب پہلی مرتبہ آنکھ کھل جائے تو نیند پوری ہو گئی۔ پہلی مرتبہ آنکھ کھلنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو کہ پیشاب کا تقاضا ہو اس لیے کھل گیا، تو یہ سونے کا نیند پوری نہیں ہوئی، پیشاب کے تقاضے سے آنکھ کھلی۔ اور یہ کہ کوئی تقاضا نہیں، آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل گئی کا مطلب یہ کہ نیند کا تقاضا پورا ہو گیا۔ اب کروٹ لے کر پھر سو جانے کا مطلب یہ ضرورت سے زیادہ سونا۔ اس لیے کھٹمل کاٹا، کھجلی آئی اور اس سے آنکھ کھل گئی، تو یہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ تو ایسا کبھی ہمارے مفتی احمد صاحب خامپوری مد ذلہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر تہجد کے لیے اٹھنا ہے تو 2 گلاس پانی رات کو سوتے وقت پی لو، تو جخ مار کے پیشاب لگے گا، اٹھنا پڑے گا۔ تو اس میں تو نیند پوری ہوئے بغیر بھی اٹھنا پڑتا ہے، لیکن کوئی تقاضا نہیں ہے اور آنکھ کھل گئی۔ لیکن یہ ایسا کب ہوگا؟ جبکہ وقت پر آپ سوئیں گے، نا وقت سوئیں گے تو نیند پوری نہیں ہوگی۔ یہ جو بجلی ہے
یہ نئی چیز ہے، اور جتنی نئی چیزیں ہیں یہ مفید بھی ہوتی ہیں، ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ یہ بجلی رات ہونے ہی نہیں دیتی ہے۔ پہلے جب بجلی نہیں تھی تو مغرب بعد رات ہو گئی، عشاء تک اندھیرا ہو گیا۔ یہ تھوڑی دیر سے عشاء پڑھ کر کے اب اندھیرے میں کیا کریں، جھک مار کے پڑھ کے سو گئے، تو رات کے پچھلے حصے میں آنکھ کھل گئی، نیند پوری ہو گئی۔ لیکن اب یہ بجلی رات ہونے ہی نہیں دیتی ہے۔ 12 بجے تک تو کوئی تصور ہی نہیں رات کا، اور اس کے بعد بھی 1-2 بجے تک لوگ جگتے ہیں۔ تو اب 2 بجے جب وہ سوئے گا تو نیند کہاں سے صبح پوری ہوگی؟ بہرحال اس کی لمٹ کیا ہے؟ قدرتی ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو کہ نیند پوری ہوگی، اٹھ کر کے کام کرو، نماز پڑھو۔ تو کھانے کی بھی لمٹ ہے، پینے کی بھی لمٹ ہے، سونے کی بھی لمٹ ہے۔ تصوف کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تصوف یعنی بزرگ بننا چاہتے ہو تو 3 چیزیں کم کر دو۔ کھانا کم کر دو، پینا کم کر دو، نہیں پینا نہیں، کھانا پانی تو ایک ہے، کھان پان کم کر دو، اور سونا کم کر دو، اور باتیں کم کرو۔ اگر بزرگ بننا ہے تو پھر یہ 3 چیزوں میں کمی کرو گے تو بزرگ بنو گے، اس کے بغیر نہیں بن سکتے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اب قوا کمزور ہو گئے ہیں، لہذا کھانا مت کم کرو، کھانا کم کرو گے تو کمزوری آئے گی۔ اسی طرح سونا بھی کم مت کرو، دماغ بھی اب کمزور ہو گئے ہیں، سونا کم کرو گے تو والے ہو جاؤ گے۔ البتہ باتیں کرنے کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے۔ تو وہ جو 3 کم تھے، کم خوردن، کم خفتن، کم گفتن، تو یہاں 2 جگہ سے کم کم نکال کر کے یہاں لگاؤ۔ لہذا اب صوفی بننا ہے تو کھاؤ، جتنا پیٹ چاہے، پیٹ مانگے اتنا کھاؤ، سو، نیند پوری ہو جائے اتنا سو، مگر کم 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 گفتن۔ یہ دونوں ادھر سے کم ہٹا کر کے یہاں لگاؤ، اس لیے کہ بولنے کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اسے کم 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 کرتے کرتے بھی گھنٹوں اس میں برباد کر دیتا ہے۔ بہرحال میں تو مثالیں دے رہا تھا کہ یہ لا یعنی ضرور سے زیادہ کھانا، پیٹ تن رہا ہے تو کھایا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہا ابھی جی نہیں بھرا، من تو پیٹ تو بھر گیا مگر من نہیں بھرا، اور جب تک من بھرے گا وہاں تک کھاتا چلے گا، چاہے ٹنکی اوور لوڈ ہو جائے۔ باتیں کرنے بیٹھے گا تو گھنٹوں باتیں کر کے وقت ضائع کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو باتیں ہیں میں کوئی اعتکاف والوں کے لیے نہیں کہہ رہا، ہر مسلمان کے لیے کہہ رہا کہ ہر مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتیں چھوڑ دے، اور شریعت نے اس کا بہت لحاظ کیا۔ دیکھو، جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو امام کے پیچھے مرد کھڑے رہیں، مردوں کے پیچھے بچے کھڑے رہیں، بچوں کے پیچھے عورتیں کھڑی رہیں، بچوں کے پیچھے ہجڑے کھڑے رہیں۔ اگر جماعت میں ہجڑے ہوں تو پھر بچوں کے پیچھے ہجڑے سب بنائیں، پھر عورتوں کے پیچھے، پھر ہجڑوں کے پیچھے عورتیں سب بنائیں۔ یہ جو ترتیب رکھی گئی ہے، یہ ترتیب اسی مسئلے سے رکھی گئی ہے کہ مرد ہوں گے امام کے پیچھے تو سنجیدگی سے نماز پڑھیں گے، بیچ بیچ میں بچے آ جائیں گے تو وہ تو شرارت کریں گے، تو ان کو پیچھے کھڑے رکھو، جہاں سارے بچے ہیں آپس میں شرارت کریں تو کرنے دو۔ کل ہمارے پاس میں 2 بچے کھڑے ہو گئے، میرے پاس تو وہ فاصلہ تھا، انصاری بھائی تھے، اس کے بعد 2 بچے تھے، تو کالے بچے تھے، دونوں نماز میں کھیلتے ہی رہے۔ اب میری بھی نماز خراب، حالانکہ میں فاصلے سے کھڑا تھا، پھر میری نماز خراب۔ یہ جو بچوں کو پیچھے رکھنے کا حکم ہے یہ اس لیے، اب
ان ملکوں میں، برطانیہ میں، اور اس سے زیادہ آفت ہے امریکہ میں. بچوں کو لے کر آتے ہیں، اپنے پاس کھڑا کریں گے مردوں کی صف میں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائیں گے. بچے نماز میں صف میں دوڑیں گے، گھومیں گے، دیں گے، ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی نواسی کو کندھے پر بٹھا کر تشریف لائے، اور کندھے پر بٹھائے بٹھائے نماز پڑھائی. جب رکوع میں جانے کا وقت آتا تھا تو اس بچی کو نیچے رکھ دیتے تھے، پھر سجدہ کر کے جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پھر اس بچی کو لے کر کندھے پر بٹھا دیتے تھے. پوری نماز اس طرح پڑھائی. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز بچے کو اٹھا کر کے پڑھا رہے ہیں. اگر ہم بچے کو لائے ہیں اور بچہ صفوں میں دوڑتا بھاگتا ہے، جس میں کیا حرج ہے؟ تو ان کو میں کہا کرتا ہوں تو پھر کہ جب حضور کی سنت پر تجھے عمل کرنا ہے تو تو صفوں کے بیچ میں چھوڑتا کیوں ہے؟ کندھے پر بٹھا، گود میں بٹھا اور پڑھ نماز. بیبی سیٹنگ کر. تو پورے صفوں میں گھومتا، سب کی نمازیں خراب کر رہا ہے. حضور کی سنت پر عمل کرنا تو کرنا اس طرح سے، کندھے پر بٹھا کر گود میں رکھ اور پڑھ نماز. کون منع کر رہا تجھے؟ یہ باولے ہیں. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، سنت اور حدیث میں فرق ہے. سنت تو وہ ہے جس پر مسلمانوں کو عمل کرنا ہے، اور حدیث وہ ہے جو حضور نے فرمایا ہے یا کیا ہے یا برقرار رکھا ہے. یہ تینوں حدیثیں ہیں. یہ جو حدیثیں ہیں ان میں سے بعض اقوال، بعض افعال، بعض تقریرات کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. لہذا وہ سنت ہے. مسئلے کی وضاحت ہو گئی مگر اس پر عمل نہیں کرنا ہے. عمل وہ کرنا ہے جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے. جیسے منتھلی پیریڈ ہے، ایک بیڈ پر میاں بیوی سوئیں، غلط ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو واقعات میں آدھی رات کو حضرت عائشہ کو اور حضرت ام حبیبہ کو حیض شروع ہوا، وہ اٹھ کر کے حیض کے کپڑے باندھنے لگی. حضور کی آنکھ کھل گئی تو حضور نے فرمایا لنگی باندھ کر پہلے وہ حیض والے کپڑے باندھو. کرسوف وغیرہ، انڈر ویئر وغیرہ عورتیں پہنتی ہیں، روئی رکھتی ہیں، پھر اس کے بعد لنگی باندھ کے میرے ساتھ لیٹ جاؤ. یہ دو حدیثیں ہیں، دو واقعے ہیں. تو کہا حضور کے ساتھ تو منتھلی پیریڈ میں بیویاں حضور کے ساتھ لیٹی ہیں، ہم کیوں نہ لیٹیں؟ اس سے کہو کہ یہ تو مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے کہ حالت حیض میں مرد عورت کے نزدیک کتنا جا سکتا ہے، جائز کتنا ہے. قرآن میں ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ. منتھلی پیریڈ میں بیویوں کے نزدیک بھی مت جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. تو نزدیک مت جاؤ، کتنا نزدیک جا سکتے ہیں؟ تو حضور نے اپنے عمل سے بتلایا کہ ناف سے گھٹنے تک کا جو بدن ہے اسے کپڑے کی آڑ کے بغیر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. ناف سے اوپر کا بدن، نیچے کا بدن، اگر کپڑے کی آڑ کے بغیر بھی بدن سے لگے تو نو پرابلم، جائز ہے. لیکن ناف سے گھٹنے تک کے بدن کو کپڑے کی آڑ کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاتھ نہیں لگا سکتے، عضو کہاں سے لگا سکتے ہیں؟ اور کپڑے کے ساتھ میں لیٹے تو یہ جائز ہے. یہ مسئلے کی وضاحت ہے. ورنہ مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. وہ فرماتی ہیں کہ منتھلی پیریڈ میں ہم حضور کی چارپائی پر سے اتر کر نیچے چٹائی ڈال کر کے اس پر ہم لیٹتے تھے. دونوں کو الگ الگ لیٹنا ہے. یہ سنت ہے اور یہ مسئلے کی وضاحت ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ عمل کیا ہے کہ اپنی نواسی کو لے کر آئے ہیں اور اس کو اٹھائے اٹھائے نماز پڑھی. کیا مسئلہ ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے، ایسی جگہ ہوتی ہے کہ چور اچکوں کا ڈر ہوتا ہے. ہم بچے کو بٹھا کر نماز پڑھیں گے، چور اچک کا اٹھا جائے گا. یا درندے بھیڑیے کا ڈر ہوتا ہے.
یا عورت گھر میں ہے، بچہ کسی وجہ سے بدک گیا ہے، روتا ہے، ماں سے الگ ہوتا نہیں، تو ایسی حالت میں ماں کیا کرے گی؟ نماز قضا کرے گی؟ نہیں، بچے کو اٹھا کر نماز پڑھو. بس شرط یہ ہے کہ بچے کا بدن اور کپڑے پاک ہونے چاہیے. اگر بچے کا بدن اور کپڑے میں نیپی بندھی ہوئی اور اس میں گندگی ہے تو پھر عورت کی نماز نہیں ہوگی. بچے کا بدن اور کپڑے پاک ہیں تو اٹھاؤ، اٹھا کر نماز پڑھو، نماز نہیں قضا ہوگی. بچے کو اٹھاؤ، نہیں اگر رکھو تو جوتے چور لے جائے گا. دو پیروں کے بیچ میں رکھو، جوتے پاک ہونے چاہیے، ناپاک نہیں. ناپاک ہوں اس پر اوپر بیٹھو گے تو پھر نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر چپل جوتے پاک ہیں، آپ دو پیروں کے بیچ میں رکھیے، کیوں چوری ہونے دو؟ ایسے ہی درندہ کیوں لے جائے بچے کو؟ اسی طرح سے ماں کو نماز نہیں قضا کرنی سے پڑھنی ہے. آپ غور فرمائیں، حضور کے 9 گھر تھے، تو کیا 9 گھروں کے اندر اس بچی کو 10 منٹ کے لیے رکھنے والا کوئی نہیں تھا؟ اور مدینہ تو سارا مدینہ شمع کے پروانے تھے، تو کیا اس بچی کو 10 منٹ کے لیے مدینہ میں کوئی نہیں تھا؟ پھر حضور بچی کو لے کر بٹھا کر آتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں. معلوم کوئی مسئلہ سمجھانا ہے، بس وہ مسئلے کی حد تک ہے، وہ سنت نہیں. تو یہ جو بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ حضور لائے تھے، ارے بھائی حضور تو لائے تھے تو مسئلہ سمجھانے کے لیے لائے تھے، تمہیں کون سا مسئلہ سمجھانا ہے؟ اور اگر تم لاتے ہو تو لا کر کے بیبی سیٹنگ کرو، گود میں رکھو، کندھے پر رکھو. صفوں کے بیچ میں بچہ دوڑ رہا ہے، سب کی نمازیں خراب کر رہا. خیر میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو سب بندی ہے کہ مرد، پھر بچے، پھر ہجڑے، پھر عورتیں، یہ بچوں کو جو پیچھے رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ نماز خراب نہ کریں. وہ لایانی ہے. ہماری نماز بچے خراب کرتے ہیں تو لایانی کام ہے، تو ان کو پیچھے کھڑا کرو. www.attableek.com The Reviver of Iman. ائمہ میں اختلاف ہے کہ وَلَضَّالِّينَ پر آمین زور سے کہنا افضل ہے یا آہستہ کہنا افضل ہے؟ 2 امام کہتے ہیں آہستہ کہنا افضل ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ آہستہ کہنا افضل ہے. اور 2 امام حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ جہرن کہنا افضل ہے. ٹھیک ہے، بس جو ان 2 اماموں کی پیروی کرتا ہے وہ آہستہ کہے، جو ان 2 اماموں کی پیروی کرتا ہے وہ زور سے کہے. میں کہ زور سے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھو اچھی طرح سے. ایک ہے آہستہ پڑھنا، ایک ہے زور سے پڑھنا. جیسے امام ہو تو رات کی نمازوں میں زور سے پڑھنا واجب ہے، اور دن کی نمازوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے. اور جو تکبیرات ہیں رکوع میں جاتے اٹھتے، تسبیحات ہیں رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، سب چاروں ائمہ کے نزدیک آہستہ افضل ہے. آہستہ کسے کہتے ہیں، زور سے کسے کہتے ہیں؟ زبان ہلی، مخرج پر لگی اور حروف ادا ہوئے تو یہ آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ ہے. اور آپ نے اپنی آواز اپنے کان میں سنی، پڑوسی نے نہیں سنی، تو یہ سر کا اعلیٰ درجہ ہے. اور جہر کا ادنا درجہ کیا ہے؟ آپ کے دائیں والے نے بائیں والے نے سن لیا تو یہ جہر ہو گیا. اور اس کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ گدھا رینکتا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. گدھا رینکتا ہے، سارے محلے میں سنائی دیتا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. تو جو 2 امام کہتے ہیں کہ آمین جہرن کہو، جہرن کہنے کا مطلب گدھے کی طرح رینکو مت، ساری مسجد کی نماز کیوں خراب کرو؟ ارے بھائی اتنا جہرن کہو کہ دائیں بائیں والے سن لیں تو افضل پر عمل ہو گیا. کل پرسوں آج بھی اور کل بھی ہمارے پاس میں 2 آمین کہنے والے ایسے تھے کہ ہماری ساری نماز خراب کر دی انہوں نے. اور ہمیشہ اس مسجد کے اندر آمین کہنے والے جہرن ہیں، مگر کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. وہ اپنا جہرن کہتے ہیں، ہم سرن کہتے ہیں. مگر 2 دن سے ہمارے پاس میں تراویح میں ایسے آمین کہنے والے ہیں کہ وہ آمین بالجہر نہیں، آمین بالشر ہے. مظفر انگریزوں کے زمانے میں
مظفر نگر میں ایک مسجد میں مار پٹائی ہوئی، پولیس کیس بنا، کچھ غیر مقلدین بڑا چلا کر کے آمین کہتے تھے. ان کو سمجھایا کہ بھیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تمہارا افضل پر عمل کرو، ہماری نماز کیوں خراب کرو؟ مگر مانتے نہیں تھے. تو میرے بھائیوں دلیلیں 4 ہیں، اور کوئی نہ مانے تو پھر دلیلیں 5 ہیں. پہلے قرآن سے سمجھاؤ، پھر حدیث سے سمجھاؤ، پھر اجماع امت سے سمجھاؤ، پھر قیاس سے دلیل عقلی سے سمجھاؤ، اور پھر بھی نہ مانے تو پھر کیلدار جوتے سے سمجھاؤ. یہ 5ویں دلیل ہے. تو انہوں نے 5ویں دلیل استعمال کی، بجایا، پولیس کیس بنا، مقدمہ چلا. جج تھا انگریز، اور انگریز علم کے رسیا ہوتے ہیں ان کو. تو جج نے دیکھا کہ بھئی یہ جھگڑا آمین بالجہر اور آمین بالسر کا، یہ آمین بالجہر اور بالسر ہے کیا؟ تو اسے دونوں وکیلوں کو، دونوں طرف کے وکیلوں سے کہا مجھے یہ مسئلہ سمجھاؤ کہ آمین بالجہر کیا ہوتا ہے، آمین بالسر کیا ہوتا ہے. تو 1 مہینے مقدمہ چلا. 15 دن اس نے دلائل پیش کیے کہ ولضالین پر آمین سرن کہنا افضل ہے. 15 دن اس نے دلائل پیش کیے کہ جہرن کہنا افضل ہے. تمام مسئلہ 1 مہینے میں وہ اس نے سمجھا. پھر سمجھ کر اسے ججمنٹ لکھا، اور اس نے لکھا کہ میں دونوں فاضل وکیلوں کی بحث سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پیغمبر اسلام سے دونوں طرح آمین کہنا ثابت ہے. سرن کہنا بھی ثابت ہے، جہرن کہنا بھی ثابت ہے. میں اس دونوں فاضل وکیلوں کے دلائل سے سمجھا ہوں. مگر آمین کہنے کی ایک تیسری قسم ہے، اور وہ ہے آمین بالشر، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے آمین کہنا. یہ پیغمبر اسلام سے ثابت نہیں. لہذا یہ جو مسجد میں چلا کر کے آمین کہتے تھے وہ آمین بالجہر نہیں کرتے تھے، آمین بالشر کرتے تھے. لہذا میں ان کو اتنی سزا دیتا ہوں. ان کو سزا دے کر جیل میں بھیج دیے. تو زور سے کہو کون افضل ہے تو عمل کرو، لیکن افضل کا مطلب ہے کہ دوسروں کو پریشان کرو، یہ لا یعنی ہے. تو لا یعنی کام مت کرو، کوئی بھی لا یعنی کام مت کرو. دیکھو ایک مسئلہ ہے، ایک آدمی یوں بیٹھا ہے اور دوسرا میرے منہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا. ایک تو ہے یوں بیٹھا ہے پیٹھ کی طرف کوئی حرج نہیں، لیکن منہ آمنے سامنے ہے. نمازی کا بندے کا منہ آمنے سامنے مکروہ ہے، کیونکہ وہ اگر پان کھاتے ہوئے منہ ہلائے گا بھی تو اس کی نماز خراب ہوگی. بہرحال ایسے ہزاروں سینکڑوں مثالیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی عمدگی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی کام نہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
سر